بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے کرنا ہے ہجرت و جہاد چیپٹر کا تھرڈ لانگ کویشچن، اور تھرڈ لانگ کویشچن ہے جہاد اور اس کی اقسام۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لکھیں گے جہاد کا لغوی معنی، تو وہ آپ کی بک کے اندر ہی مینشن ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، پیج نمبر 76 کے اوپر ہے۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی پھر اصطلاحی معنی بھی آپ اس کو کہہ لیں گے، اور اسلام میں جہاد کا مفہوم بھی آپ اس کو یہاں پر مینشن کر لیں گے۔ وہ کیا ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی سچ کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، اور اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا، اپنی تمام اور اس اثار کرنے میں اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے اعزا و اقارب اور خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دی جا سکتی ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ٹھیک ہے، جتنے بھی دشمن ہوں گے اسلام کے یا حق کے، ان کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو عکارت کرنا، یعنی تدبیروں کو ختم کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر اسے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا اب ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے جہاد کا مفہوم تھا، اب ہم پڑھیں گے اور اس کی اقسام۔ اب جہاد، اب اس سارے سینیریو میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے جہاد کی اقسام، جہاد کی شرائط، کیا یہ کون کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی تو جہاد فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، اس کے واضح اصول اور شرائط آپ کی بک کے اندر ہی ہیں کہ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے، یعنی ڈسپلنڈ عبادت ہے یہ، اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں، یعنی نمبر 1، بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جدوجہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ریاست یا اسٹیٹ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا، جب تک وہ، یا کوئی فوج کا سپہ سالار، جب تک وہ کبھی آرڈر نہ کر دے کہ ہاں جہاد واجب ہے یا جہاد فرض ہو گیا، تو تب تک وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی بغیر کسی نظم و امیر کے، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح کر دیا تو اس طرح کوئی بھی چھوٹی سی جماعت اٹھ کر کہے گی کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے بدنظمی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ علماء کرام کو بٹھا کر ساری ڈسکشنز کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی لائحہ عمل ریڈی کیا ہو۔ اس کے بعد علماء مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کا امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو، یعنی کہ جتنے بھی مجتہدین کہتے ہیں بیٹا جو اجتہاد کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن اور سنت میں سے آج کے درپیش مسائل کا جو حل نکالتے ہیں، اس کی بیس کو ڈھونڈتے ہیں قرآن اور سنت کے اندر مجتہدین۔ وہ مجتہدین اگر فیصلہ کریں گے کہ ہاں واقعتاً جہاد واجب ہو گیا یا جہاد کسی اسٹیٹ کے لیے ضروری ہو گیا، تو پھر وہ اس کے اوپر جہاد فرض ہوگا۔ اور اس کا مقصد، نمبر 4، اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 5، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ اشاعت اسلام کہتے ہیں اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں اور فتنے آئیں گے ان کو دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جہاد۔ اب اس کے بعد ہے جہاد از روئے قرآن۔ تو جہاد از روئے قرآن یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی ورس نمبر 69 ہے، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے بیٹا جہاد کی اقسام۔ تو جہاد کی اقسام یہاں پر 3 بتائی گئی ہیں: جہاد بالمال، جہاد بالعلم، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ ویسے جہاد کی جو ہے نا سورہ قرآن، وہ سب سے یہ مین اس کی ہے یہ ورڈ، سورہ آل عمران کی غالباً آیت ہے یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں سے جہاد کے، یہ لوگ اللہ کے پاس
اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جہاد بالعلم یعنی علم کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ضروری ہے. اگر انسان عقل و شعور اور علم دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب پہنچائے. قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں بتا دی ہے کہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو، اور ان سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو. اب بیٹا اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے بارے میں کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس کے اندر یعنی بیس دین ہو. اس کے بعد جہاد بالمال یعنی اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا، اس کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے غزوہ تبوک کے اندر. ہمیں اس کی گریٹ اگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں کے لیے جب ایک سوئی تک نہیں چھوڑی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ گھر اللہ اور ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اس کے بعد جہاد بالنفس ہے، یعنی جہاد کی قسم جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے. عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی جہاد مراد ہوتا ہے جس کو قرآن میں قتال کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ جہاد کے اس کے بعد 3 ایکسٹرنل اس کی وہ ہیں ٹائپس. جہاد باللسان ہے کہ زبان و تقریر کی صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے جہاد کیا جائے. جہاد بالسیف ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. جہاد بالسیف عموماً جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس ایک ہی اگزامپل ہے، جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف. اس کے بعد جہاد بالعلم ہے، اس کو ہم اوپر مینشن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو تھی آپ کی اگزامپل. اب اس کا حاصل کلام یہ ہے. اس کے بعد بیٹا حاصل کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکامات نازل ہوئے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے تھے، اور جہاد کا جو مین مقصد ہے، جہاد کا جو واضح تن پیغام ہے وہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنا ہے. جب تک مسلمانوں نے جہاد کو تھامے رکھا، مسلمان اس دنیا پر حکومت کرتے تھے. جب انہوں نے جہاد کو فراموش کر دیا تو وہ مغلوب ہو کر رہ گئے. انہی کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے بیٹا، اس کوشچن کو دیکھ لیجیے گا. ٹیک کیئر. یہ سارا آپ کی بک کے اندر سے ہی ہے، یہاں سے لے کے اور یہ یہاں تک. ٹھیک ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.